تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم سامعین، آج کا یہ مبارک دن اور ہمارے سروں پر سایہ فگن یہ مبارک مہینہ ماہ شعبان المعظم، جس کے متعلق گزشتہ ہفتے میں بھی میں نے اس کی فضیلت، اہمیت، بزرگی و برتریت احادیث کریمہ سے جو وارد ہیں، احادیث کریمہ سے جو ثابت ہیں، احادیث کریمہ میں وارد ہیں، آپ کے گوشے گزار کیا تھا. لہٰذا اسی ماہ مبارک سے متعلق چند دیر کی گفتگو سماعت سے قبل آج کے اس مبارک دن میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود پیش کریں. پڑھیں باواز بلغ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم. حضرات، اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگار و سیاکار و خطاکار و بدکار کے لیے ایک ایسی مقدس رات بھی عنایت فرمایا تھا جو رات منگل کے دن گزری. وہ رات ایسی رات ہے جس کی فضیلت احادیث کریمہ میں موجود ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر خصوصی فضل ہے، جن لوگوں نے اس رات کا اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ذکر کیے، تلاوتیں کی، سجدے کیے اور اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر حاضری بھی دیا. چونکہ یہ حاضری دینا، آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس رات کی عظمت سے بھی انکار کرتے ہیں، اس رات کی عظمت کے منکر ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار رہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی 15ویں رات میں جنت البقیع میں جا کر وہاں جو بھی مزارات تھے، جو صحابہ اکرام کے مزارات تھے، ان کے لیے آپ نے دعائے مغفرت فرمائی. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر مبارکہ پہ موجود نہ پایا تو آپ پریشان ہوئیں. ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، چار جانب دیکھا، نہیں نظر آئے. پھر آپ قبرستان کی جانب گئی، وہاں دیکھا تو دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر مبارک جھکائے ہوئے ہیں، آپ کی نگاہ مبارکہ آپ کی گود میں ہے اور آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، ورد کر رہے ہیں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ یہاں موجود ہیں، میں تلاش کر رہی تھی، میں پریشان تھی آپ کے لیے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں یہ خوف لاحق تھا، کیا تمہیں یہ شبہ ہوا کہ نبی آخر الزماں کل جہان کے انبیاء کا سردار تمہارے ساتھ خیانت کرے گا، یعنی تمہیں چھوڑ کر کسی دوسری زوجہ کے پاس چلا جائے گا؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. میں تو بس ان قبرستان والوں کی دعاؤں کے لیے حاضر آیا تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک ہمارے اور آپ کے لیے دلیل ہے کہ اس مقدس رات میں ہم اپنے مرحومین کی بارگاہ میں جایا کریں اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمایا کریں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ طریقہ کار آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رہا ہے کہ آپ سال میں ایک مرتبہ بدر میں جو بھی صحابہ اکرام کے مزارات ہیں ان کے پاس بھی جایا کرتے اور آپ ان کے لیے دعائے مغفرت فرمایا کرتے تھے. تو ہمیں اور آپ کو یہ درس ملتا ہے کہ مزارات پر جاتے رہنا چاہیے. اور یوں بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں نے تمہیں مزارات پر جانے سے منع کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، زیارت قبور کی اجازت دیتا ہوں. کیونکہ جب بندہ قبرستان جائے گا، مزارات پر جائے گا، تو اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ ہم دنیا کے لیے چاہے جتنی جد و جہد کر لیں، ہم چاہے جتنی لمبی سے لمبی، چوڑی سے چوڑی عمارتیں تیار کر لیں، ہم چاہے جتنی زیادہ گاڑیاں خرید لیں، ہم چاہے جتنے اے سی لگا لیں، آرام و آسائش کے سامان مہیا کر لیں، قبرستان پہنچنے کے بعد اس کا دل اسے یہ بتائے گا، اس کو گواہی دے گا
کہ تم یہ تمام عیش و آرام عشرت کی چیزیں اسی جگہ چھوڑ کر واپس تمہیں اسی قبرستان میں آنا ہے، اسی 2 گز زمین کے نیچے مٹی کے اندر سو جانا ہے۔ نہ کوئی مخملی بستر ہوگا، نہ کوئی ایسی پنکھا لگا ہوا ہوگا، نہ ہی کوئی عیش و عشرت کے سامان ہوں گے۔ لہذا قبور کی زیارت کے لیے جانا یہ مستحب عمل ہے، اور یہ ہمیں اور آپ کے دلوں کو دنیا کی رغبت سے دور کرتا ہے اور آخرت کی تیاری کا شوق و جذبہ پیدا کرتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے جو بھی زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، ہماری آپ کی عین ذمہ داری ہے کہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پڑھیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ وہ مبارک مہینہ شعبان المعظم، اس میں بی بی عائشہ صدیقہ اور دیگر صحابہ کرام سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر روزے رکھا کرتے تھے، بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ اسی حالت میں رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اس مہینے میں زیادہ روزے رکھو، کثرت سے روزے رکھو، لیکن اخیر ہفتے میں یعنی 25، 26، 27، 28 اس میں روزہ رکھنے کی ممانعت آئی ہے احتیاطاً، کہ اگر کسی شخص کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے سے اسے نقاہت، کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو وہ 4 دن 3 دن پہلے روزہ چھوڑ دے اور استقبال رمضان کے لیے اپنے جسم میں قوت و توانائی پیدا کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لہٰذا یہ مبارک مہینہ ہے، اس کی عظمت و بزرگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہماری اور آپ کی عین ذمہ داری ہے۔ یہ مبارک مہینہ یوں بھی مبارک ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنی جانب منسوخ فرمایا۔ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنا مہینہ فرمایا ہے، تو کیا ہی خوب ہو کہ ہم اس میں نوافل کا اہتمام کریں، روزے جس حد تک رکھ سکتے ہیں روزے رکھیں، اور سب کام سے بڑھ کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمہ وقت درود بھیجتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی جزا عنایت فرماتا ہے، اور واحد یہ ایسا عمل ہے جس کے لیے کوئی وقت کا تعین نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے کہ صبح میں ہی پڑھ سکتے ہیں، شام میں نہیں پڑھ سکتے، شام میں ہی پڑھ سکتے ہیں، رات کو نہیں پڑھ سکتے، زوال کے وقت نہیں پڑھ سکتے، طلوع آفتاب کے وقت نہیں پڑھ سکتے، غروب آفتاب کے وقت نہیں پڑھ سکتے، ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کے جسم میں جب تک سانس باقی ہے آپ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن پڑھتے رہیں، اور یہی قرب الہی کا ذریعہ ہے، یہی رضائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، قیامت کے دن وہ ہمارے پاس اتنا قریب ہوگا جیسے کہ یہ 2 انگلیاں اپنے ایک ساتھ میں ہیں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے، ہمارا عشق اس بات کا طلبگار ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ملے، آپ کا قرب خاص ملے، تو درود پاک کا ورد کرتے رہا کریں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اور آپ کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، دنیا میں جب تک رکھے ایمان پہ رکھے، ایمانی پہ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن لوگوں کی سنتیں باقی ہیں سنت پڑھ لیجیے۔